بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مختلف موضوعات ڈسکس کریں گے۔ آغاز اس سے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں سیاست میں ذرا ایک تہلکہ ہوا، بلکہ کافی تہلکہ ہوا، ذرا نہیں۔ اور جناب عمران خان صاحب کے دستے راز، وہ کہ جن کے بغیر تحریک انصاف نہ بنتی، فلاں فلاں فلاں، جہانگیر خان ترین صاحب نے علیحدہ گروپ بنانے کا اعلان کر دیا۔ وہ ایک شور مچ گیا۔ یہ شور کب مچا؟ اس وقت مچا 18 مئی، یعنی کہ آج سے کوئی 3 مہینے پہلے کی بات ہے، 90 دن بھی نہیں ہوئے تقریباً پورے۔ 18 مئی کو جہانگیر ترین صاحب کے گھر پہ ایک اجلاس تھا۔ اجلاس ختم، اور اس طرح کے اجلاس ہوئے جا رہے تھے اور چہمک ہوئے تھے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو اجلاس ختم ہوا تقریباً رات 11 سوا 11 بجے 10:55 پہ۔ تو ہم نے شو ختم، ہمارا شو اسی وقت شروع ہوتا ہے، تو ہم نے اجلاس سے باہر نکلنے والے کچھ اراکین کو اپنے پروگرام میں زحمت دی۔ ہم حیران پریشان ہو گئے جب ان میں سے ایک رکن نے کہا کہ قرآن پاک پر حلف لے لیا گیا ہے کہ اب جینا مرنا ساتھ ہے جہانگیر ترین کی، ہم خیال گروپ بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ ترین گروپ کے جناب نذیر چوہان صاحب۔ اور آج نذیر چوہان صاحب نے کہا ہے جہانگیر ترین کو شرم آنی چاہیے، جہانگیر ترین میرا لیڈر نہیں ہے، عمران خان میرا لیڈر ہے۔ پہلا دیں گے نذیر چوہان صاحب نے آج سے 3 ماہ پہلے کیا کہا تھا، یہ دیکھیں۔ ہمارا ہم خیال گروپ بنا ہے، یہ اب تو آج تو باقاعدہ اناؤنس ہم نے کر دیا جی ہاں، اور باقاعدہ اس کی حلف وفاداری ہوئی اور باقاعدہ سب نے قرآن پہ حلف لیا کہ ہمارا جینا مرنا اکٹھا ہے اور جو جہانگیر خان ترین صاحب فیصلہ کریں گے وہ ہم سب کو قبول ہوگا۔ جب ہم چاہیں گے بائیکاٹ کریں گے، اسمبلی کو چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ بزدار صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جی بار بار اگر بزدار صاحب اچھا کام کر رہے ہیں تو اتنے ایم پی ایک دم سے کس طرح باہر نکل آئے؟ یہ پی ٹی اے صرف عمران خان ہے، اگر عمران خان نہیں ہوگا تو پارٹی نہیں ہوگی۔ کیا ہم نے اللہ معاف کرے غلام ہیں؟ ہم کو چور چکے ہیں یار کہ ہر چیز جو خان صاحب کہہ دیں وہ ٹھیک ہے یار۔ غصہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ پارٹی کے جنہوں نے ساتھ دیا تھا سارے چور تھے، تو خان صاحب نہ لیتے ان کو ساتھ اپنے۔ اگر یہ پروسیڈنگ کی درخواست کی جائے آپ لوگوں کے خلاف کہ بھائی یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، انہیں ڈسکوالیفائی کیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سر سارے گروپ سے ریزائن کر دیں گے نا، یہ اسمبلیوں سے ریزائن کر دیں گے؟ جی جی جی، یہ طے کر چکے ہیں آپ لوگ؟ یہ کر چکے ہیں۔ یہ تھے جہانگیر ترین صاحب گروپ کے نذیر چوہان صاحب۔ پھر یہ ہوا کہ نذیر چوہان صاحب نے اسی ٹسل میں شہزاد اکبر صاحب کے خلاف ایک بیان دیا جو کہ بالکل نہیں دینا چاہیے تھا۔ شہزاد مجھے کیا ذرا ترس نہیں آیا؟ کن پر؟ آپ نے اچھا خاصا ایک ایم پی اے نذیر چوہان آپ نے ذبح کروا دیا۔ میں کی کیتا ہے یار، آپ کتنے مزے لے لے کے میں تو سن رہا ہوں جو اس کو بیان کر رہے ہیں، اور یار تو انہوں نے بولا ہے، میں نے اور ابھی بھی آپ کو صبر نہیں آ رہا۔ کیا کیا ہے بھائی؟ ابھی تو آپ مزید ماحول بنا رہے ہیں۔ اپنی معصومانہ تمید باندھ رہے تھے کیا؟ کے بیچ میں صابر شاکر صاحب آ گئے، ذرا بھی صبر ان سے صبر ہو نہیں سکا، نہ شکر ہو سکا صابر شاکر سے۔ تو رحم کرو بھائی، اب تو ہنتے جاندی کرو۔ اچھا بھائی چلے میں ویسے ہی بتایا تھا بھائی، صابر صاحب کہہ رہا تھا، میں جلدی سے بتایا تھا جلدی سے بتا۔ انہوں نے بیان دیا، اس بیان کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے ان کے خلاف پرچہ کروایا، پھر وہ گرفتار ہو گئے۔ پھر گرفتار ہونے کے بعد آج جب رہا ہوئے تو کیسا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، اور یوں راجہ اور رانی ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ داستان تھی۔ پروگرام کے آغاز میں ذرا اس پہ بات کرتے ہیں، وہ اس لیے بھی کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی اس وقت پھر تجزیہ یہ ہوا تھا کہ جناب یہ اگر گروپ الگ ہو گیا تو پنجاب کی حکومت گر جائے گی، بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ ترین گروپ نے الگ گروپ بنا لیا تو یعنی آپ کو پتہ ہے نون لیگ کے لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ بھائی اپنے ترین گروپ کو سنبھالو ورنہ تمہاری حکومت کو خطرہ، اتنا سب کچھ، اور آج یہ ہو گیا۔ ذرا پہلے سیگمنٹ میں یہی ڈسکس کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ پہلے سیگمنٹ کے لیے ترین گروپ کے ہی ایک اور رہنما جو کہ اس پروگرام میں موجود تھے، جس کا ہم نے آپ کو حوالہ دیا ابھی، اور جن کا ابھی تک سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا نہیں ہے، پوچھتا ہوں میں بھی کہ کیا امکان ہے یا نہیں ہے۔ جناب سلمان نعیم صاحب تشریف فرمائیں، بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما اینڈ آف کورس صوبائی وزیر شہلا رضا صاحبہ، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ کراچی میں آپ سے ملاقات نہیں ہو پاتی، اسٹوڈیو میں یہاں ہو گئی الحمدللہ۔ میں سمجھتی ہوں آپ سے نہیں ہو پاتی۔ ہاں تو میں وہی بات ہو گئی نا مطلب۔ اور ہمارے ہر دل عزیز جناب صابر شاکر صاحب تشریف فرمائیں، جنہوں نے مجھے پروگرام کے آغاز میں ایک بے رحم آدمی ڈکلیئر کر دیا، پتہ نہیں کیوں والا میں نے کیا کیا، تو بہت شکریہ سر۔ فردوس صاحبہ جوائن کریں گی تھوڑی دیر میں۔ پہلے سیگمنٹ میں ہے سلمان بھائی، تمہیں ذرا آپ اجازت دے تو میں صاحب سے پوچھیں تاکہ اگلا شکار آپ کے یہ ہوں۔ نہیں یار کیا ہو گیا؟ ان کو آپ ذبح کریں؟ نہیں کریں آپ؟ نہیں یہ کیا ہوا؟ دیکھیے جب نذیر چوہان صاحب نے پولیٹکس میں اس مذہبی کارڈ کو استعمال کیا اور وہ تو نہیں کرنا چاہیے، شہزاد اکبر صاحب پہ یہ الزام لگایا، تو ہماری میٹنگ میں بھی ان کو یہی کہا گیا کہ آپ اس چیز سے ذرا گریز کریں اور جناب مذہب کو بیچ میں نہ لے کے آئیں۔
لیکن وہ وہاں پر قسمیں کھاتے تھے جیسے وہ اگریسو ہوتے ہیں ٹی وی پر. کیا قسمیں کھاتے تھے کہ میں جو الزام لگا رہا ہوں میرے پاس پروف اس الزام کا ثبوت ہے؟ یہ کہاں میرے پاس ثبوت ہے. سلمان بھائی ایک سچی بات بتاؤں, جی جی یہ بات نہیں ہوئی تھی, بالکل ان کو تو اپریشیٹ کیا گیا تھا, بالکل اپریشیٹ تعریف ہوئی تھی نذیر چوہان کی, شاباش. میں ان ساری میٹنگز کا حصہ تھا. آپ کا سورس پتہ نہیں جو ہے وہ آپ سے شاید سچ نہیں بولتا, لیکن میں اس ساری میٹنگ اگر سے میں حصہ اپنا تھا. سورس بتا دوں تو آپ کہیں گے کہ وہ جی بالکل بالکل میں بھی جہانگیر ترین گروپ چھوڑ رہا ہوں. ایمان سے بس اگر میں اپنا سورس بتا دوں نا, سلمان بھائی نے کہنا ہے کہ میں بھی یہ ابھی جہانگیر میری طرف سے بھی نہ. چلیں جی آپ اپنا سورس تو پہلے بتائیں نا. بتا دیں گے آپ چاہ رہے کہ آپ یہیں پہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے. جہانگیر ترین آپ کی موجودگی میں یہ کہا ان کو کہ یار یہ مت کرو, بالکل بے شمار مرتبہ کہا. اگر اپریشیٹ کیا جاتا, ایک کامن سینس کی بات ہے کہ باقی 40 لوگ بھی پھر اس کو فالو کرتے ہیں. اگر جہانگیر ترین کی طرف سے اپریشیٹ کیا جاتا تو میں بھی اس چیز کو فالو کرتا, باقی لوگ بھی کنڈیم بھی نہیں کیا گیا نا. بالکل انہوں نے کہا یار آپ اس چیز سے ذرا تھوڑا سا اگنور کریں. جہانگیر ترین گروپ کو تو تمام ایم پی ایس کو ایک واضح ہدایت تھی, وہ کیا کہ شہزاد اکبر کو نہیں چھوڑنا کسی بھی طرح, کسی بھی طرح سے. کم ووٹ میں اصل ٹارگٹ ہمارا پرائم ٹارگٹ یہ ہے. تو انہوں نے وہی کیا. اگر اس طرح کی ہدایت تھی, اگر اس طرح کی ہدایت تھی تو باقی لوگوں نے پھر اس طرح کا الزام کیوں نہیں لگایا؟ اگر اکبر صاحب کو نہیں چھوڑنا اگر اس طرح کی ہدایت نہیں تھی تو آپ میں سے کسی نے ٹی وی پہ آگے مذمت کیوں نہیں کی کہ نذیر چوہان ہمارے ساتھ ہے لیکن اس کے بعد نہیں کرنی چاہیے, جو آپ آج کہہ رہے ہیں؟ بالکل آج تک تو نہیں نا کی نا, ہم نے آج کہہ رہے ہیں. بلکہ آپ نے میرے پروگرام میں یہ کہا کہ دیکھیں وسیم بھائی یہ مذہب کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر الزام لگا دیا نذیر چوہان نے تو شہزاد اکبر آ کے کہتے کہ مسلمان اس میں ایسی کیا بات, آپ نے یہ کہا تھا. ہم نذیر چوہان آج آپ کہہ رہے ہیں غلط کیا, آف دا ریکارڈ جو ہے نا ہم ان کو اس بات پہ کنونس کرتے رہے. آن دا ریکارڈ شہزاد اکبر کو کہہ رہے تھے کہ جس میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی کوئی کیوں آزاد ہے اپنے مسلمان ہونے کی. بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ رواج تو ہے کہ آپ کوئی بھی فتویٰ جاری کر دیں اور پھر اس سے کہیں کسی کے مذہب پہ کسی کے معافی مانگیں, جی آپ یہ کریں, آپ وہ کریں, آپ وہ کریں. اس کا شکار میں بھی ہو چکی ہوں. اور یہ بہت افسوسناک ہے, یہ کسی کے ساتھ بھی کام نہیں کرنا چاہیے. تو مذمت آپ لوگوں نے آنر تو نہیں کی کبھی بھی. آج کر رہے ہیں نا جی, میں آج تو وہ الگ ہو گئے نا, آپ کیا کریں گے؟ آپ تو آن ریکارڈ نہ آف ریکارڈ بھی نہیں. نہیں, صابر شاکر صاحب جو ہے نا وہ ان کا سوچ ٹھیک نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن ان کی اس بات میں دم ہے کہ اگر کمرے میں مذمت ہوئی ہوتی نذیر چوہان کی تو ٹی وی پر آگے سلمان نہیں, وہ سب کہتے ہیں کہ نذیر چوہان نے غلط کیا. ان کی بات ٹھیک ہے, لیکن ان کی یہ بات غلط بھی تو ہے نا کہ اپریشیٹ کیا وہ جہانگیر ترین کی طرف سے. اگر اپریشیٹ کیا جاتا تو باقی لوگ بھی تو اس کو فالو کرتے ہیں. شہزاد اکبر ٹارگٹ تھا, اس کو ٹارگٹ کرنا تھا. نذیر چوہان صاحب معصوم آدمی تھے. ظاہر ہے شہزاد اکبر صاحب سے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن کسی کے مذہب پہ سوال بالکل نہیں کرنا. آج کے بعد تو خیر بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے نا. بالکل نہیں کرنا چاہیے. اچھا پھر کیا ہوا؟ چلیں پھر کیا ہوا؟ پھر ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار مجھ پہ برا وقت آیا تو ان کے الفاظ میں کہ شرم آنی چاہیے ترین صاحب کا نام کہ مجھے اسپتال میں حال تک پوچھنے نہیں آیا. مطلب دیکھیں, اگر ترین صاحب ان کو بہت زیادہ اس چیز پہ ریئیکشن دیتے تو ظاہر ہے وہ لوگوں نے اسی چیز کو کہنا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں مذہب کے سوالات کے جو نذیر چوہان اس لیے ترین صاحب نہیں گئے اسپتال میں, اس وجہ سے ظاہر ہے وہ زیادہ غلط کام کیا نذیر چوہان نے, تو میں کیوں ساتھ. ظاہر ہے ہاں جی بالکل اسی وجہ سے ترین صاحب جو ہے نا وہ بیک فٹ پہ رہ کے ان کے ساتھ. اس کی وجہ سے تو نہیں. سلمان بھائی آپ بھی کمال کر رہے ہیں. کیا آپ کمال کر رہے ہیں؟ آپ کی سورسز غلط رپورٹ دیتے ہیں. میں ان کو دیکھ کے ہنس رہا ہوں. کیوں بھائی لطیفہ سنا رہے ہیں؟ کیا اور کے لطیفے ہی ہیں سارے کے سارے. پچھلے 4 مہینوں سے کیا ہوتا رہا اور آج کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نذیر چوہان بالکل غلط کہہ رہے ہیں. اچھا انہوں نے یہ بیان کیوں اپنا, یہ یہ ہوا کیا ہے آپ کے خیال میں جس کی وجہ سے نذیر چوہان صاحب نے آپ کا گروپ کیوں چھوڑ دیا؟ پتہ نہیں ان کو کیا کوئی لالچ دی گئی ہے یا ان کا کیا کس طرح سے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا, مجھے میرے علم میں نہیں ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جائے گا. فیاض الحسن چوہان صاححب نے کہا ہے میرا لیڈر مجھے آج حکم کرے نا 50% ترین گروپ توڑ کے آ لیں. تو حکم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ صوبائی وزیر ہے, وہ توڑے نہ بندے, وہ 50% توڑے. اب وہ دم کم نہیں رہا. ویسے آپ ایسا چیلنج ترین گروپ کے غبارے سے ہوا نکل گئی صاحب. اب ایسا چیلنج نہ کریں. کس میں دم کم نہیں رہا؟ ترین گروپ میں. تو وہ توڑے نا, شروع کرے نا. ایک ابتدا ہو گئی ہے بھائی جان. میں کہہ رہا ہوں ایک تو مثال ایسی بن گئی تھی نا, وہ اس کو آپ باقیوں سے کمپیئر نہیں کر سکتے. جو نذیر چوہان نے بالکل قائم ہے. آپ کے نام کے آگے ترین گروپ لکھا جائے, بالکل لکھا جائے, اور قائم ہے اور متحد ہے اور اسی طرح متحد رہے گا. متحد تو نہیں رہا نا, نذیر چوہان چھوڑ گیا. یہ ایک آدھے بندے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 2 آ جائیں گے کل کو, پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں 2 آ جائیں گے, 2-4 آ جائیں گے, 1-2 چلے جائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ اور ابھی کتنے ایم پی ایز ہیں ترین گروپ میں؟ تقریباً وہ 22-23 جو ایم پی ایز ہیں اور 8-10 ایم این ایز ہیں. جو پہلے دن تعداد تھی وہی آج قائم. تو آپ کا اب اگلی پریس کانفرنس یا اگلا اجلاس کب ہو رہا ہے؟
ہاں اس کو ہم دیکھ لیں گے کہ ہم نے اپنا نیکسٹ میٹنگ کب کرنی ہے. پچھلے دنوں ہمارا ایک پروگرام تھا نتھیا گلی میں جانے کا, وہ پوسٹپون ہو گیا نذیر چوہان کی وجہ سے. لیکن نتھیا گلی سے یاد ہے, پھر میں آگے مہمانوں کی طرف بڑھتا ہوں. آپ نے تو یہ کہا تھا ہمارے پروگرام میں کہ نذیر چوہان کو اس بیان کی سزا نہیں دی جا رہی. ہمارا نتھیا گلی میں اجلاس ہونا تھا, شہزاد اکبر اس اجلاس کو سبوتاج کرنے کے لیے نذیر چوہان کو گرفتار کر رہا. وہ میں نے وہ اس کی آج آپ کہہ رہے ہیں نذیر چوہان کو ایسی بات نہیں کرنی تھی, کتنی غلط بات ہے. اس کی لاجک یہ ہے کہ نذیر چوہان پہ ایک اور ایف آئی آر کی گئی تھی کہ وہ کشمیر الیکشن ڈے پر کوئی پولنگ اسٹیشن پر شاید گئے تھے, اس وجہ سے. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید نذیر چوہان پہ ایف آئی آر کی جا ری ہیں, پھر نیب انکوائری شروع کی جا رہی ہے. کہ آپ غلط سمجھے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ نذیر چوہان صاحب شاید اس سے پیچھے ہٹ گئے کہ جو نیب انکوائری شروع, اب مستقبل میں دیکھا جائے گا نا کہ جو وہ ایف آئی آر ہوئی تھی اس کا کیا بنتا ہے, یا جو انکوائری شروع کی جا رہی تھی اس کا کیا بنتا ہے, وہ دیکھ. میں ذرا پوچھ لوں, ہم آگے جائیں تو چونکہ سی ایم پنجاب کی اسپیشل اسسٹنٹ فار انفارمیشن فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم فردوس صاحبہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ وقت دینے کا. میڈم آپ نے گفتگو شاید سنی ہوگی, آپ نے ابھی لیٹ جوائن کیا, لیکن آپ گفتگو کا حصہ سنا ہوگا. کیا ترین گروپ, یہ تو کہہ رہے ہیں قائم ہے, ایک آدمی نکل گیا, باقی کیا قائم ہے ویسے ہی گروپ بھائی؟ دیکھیں وسیم, پہلی بات تو یہ ہے کہ ترین گروپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے, اور پی ٹی آئی کے خاندان کے ممبران کے اندر تحفظات ہو سکتے ہیں, گلے شکوے ہو سکتے ہیں. اچھا. اور ایک خاندان کے اندر بھی بھائیوں کے آپس میں گلے شکوے چلتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سیپریٹ اینٹی یا پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کی کسی حکمت عملی کا حصہ بنے گے. ایک جماعت کے اندر ایک نمبر آف ایم پی ایس کہیں کہ ہمیں ہماری شناخت الگ ہے, تو وہ پارٹی کا حصہ ہوتا ہے یا پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوتی ہے؟ ایک تو تھا نا بھائی پارٹی میٹنگ میں اختلاف ہے, وہ تو بالکل ٹھیک ہے, جمہوریت کا حسن ہے. ایک ہے کہ نہیں ایم پی ایس کہیں جو کہ پارٹی کی ٹکٹ پر آئے ہوں کہ نہیں ہمارا نام کیا کہ لکھو ترین گروپ, تو یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوتی ہے پارٹی کا حصہ؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے, یہ اس وقت ڈسپلن کی وائلیشن ہوگی جب وہ حکومتی جو منی بل ہے اس کے خلاف ووٹ دیں, وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد, اسپیکر یا کسی ایسے پارٹی انٹرسٹ کے خلاف جائیں جس سے جو ہے وہ پارٹی کی کاز کو نقصان پہنچے. تو چونکہ یہاں پہ اوورال پی ٹی آئی کے اندر جو جمہوری کلچر ہے, جمہوری رویے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ خان صاحب نے رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ دی ہے, یہاں کو آمریت تو نہیں ہے, یہ جمہوری پارٹی ہے, اس کے اندر ہر شخص کو حق حاصل. دیکھیں ناراض کون ہے جس کو منایا جائے, پہلے تو ناراض کی نشاندہی کریں. ناراض جہانگیر ترین ہے, ناراض ان کی گروپ کے اراکین ہیں. آپ کہیں تو بیانات سنواؤں میں کہ کیا کیا انہوں نے کہا ہے, تبھی تو الگ گروپ بنائے ہیں. اور کیوں بنائے؟ ناراض جو ہوتا ہے وہ اپنا جو اس کا نقطہ نظر ہے, اپنا ایک سوچنے کا, دیکھنے کا, جانچنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور وہ ان کے تحفظات ہیں جو انہوں نے وزیر اعظم سے بھی شیئر کیے, میڈیا سے بھی شیئر کیے, پارٹی سے بھی شیئر کیے. لیکن کسی جگہ انہوں نے نہ پارٹی سے علیحدہ ہونے کا, نہ عمران خان صاحب کی قیادت کے حوالے سے, نہ اوورال حکومتی ترجیحات کے حوالے سے انہوں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, انہوں نے برملا کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں, آپ پی ٹی آئی کا, میں مرتے دم تک پی ٹی آئی کا حصہ رہوں گا. ٹھیک ہے. سلمان صاحب تحریک انصاف کا حصہ ہے, جہانگیر ترین گروپ پی ٹی آئی کا حصہ ہے, ایسا ہے. یہ فردوس عاشق کے بعد انہوں نے کہا ہے. نہیں, بجٹ پہ ووٹ کسے دیا جہانگیر؟ آپ لوگوں نے دیا نا, آپ کے لیڈر عمران خان صاحب, ظاہر ہے. اور جہانگیر ترین صاحب کے لیڈر بھی عمران خان صاحب. جہانگیر ترین صاحب کے لیڈر عمران خان صاحب ہیں, میں جہانگیر ترین صاحب کو فالو کرتا ہوں. اس تو جو 18 مئی کو قرآن پاک پہ حلف ہوا کہ جناب جینا مرنا ساتھ ہے اور ترین گروپ, ہاں یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. 18 مئی کو جو حلف ہوا وہ قرآن پاک کو بھی وہ نذیر چوہان صاحب آپ کے شو میں لے آئے, جبکہ کسی بھی میٹنگ میں کوئی قرآن پاک وہاں پر ترین صاحب کے گھر پہ جتنی میٹنگز ہوئی حلف نہیں ہوا تھا. حلف ایک کمٹمنٹ ہم نے اپنی جملہ چلا, انہوں نے کہا قرآن پاک پر حلف. میری بات سنیں, نہیں ہوا تھا. ہم نے اپنی کمٹمنٹ ظاہر کی تھی اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کہ ہم جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ, اور جہانگیر ترین صاحب نے کمٹمنٹ ظاہر کی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, یہ جو ہے وہ نذیر چوہان صاحب آپ کے شو میں آئے, اور جناب اس کے بعد آپ بھی تو آئے تھے, آپ نے ان کی اس بات کے خلاف تو کوئی بات نہیں. یار وہ آپ نے کہا تو نہیں کہ مدامی صاحب یہ قرآن پاک اتنی اہم بات کر رہے ہیں, وہ بھی ایک مذہب کارڈ ہے نا, پہ کبھی ہیلپ نہیں ہوا. یہ میں آپ نے اس دن کیوں نہیں کہا ہمارے پروگرام میں؟ بالکل. دیکھیں نذیر چوہان صاحب ایک بات کر گئے جذبات میں آ کے, ٹھیک ہے یار اب کر میں نے کہا یار اب میں ان کو کیا کہوں یار, یہ جو ہے شو میں کیا بات کر رہے ہیں, کس قسم کی بات کر رہے ہیں. سلمان آپ کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے تیار نہیں کر کے آپ نے ان کی بات کو انڈورس کیا.
میں نے دیکھیں میں نے کہا یار کیا میں اس بندے کو اس پروگرام میں جھوٹا ثابت کر دوں, اس وجہ سے پھر میں نے کہا میں نے خاموشی اختیار نہیں, آپ نے انڈورس کیا خاموشی, کہنے سنا دو آپ نے کیا کہا. نہیں میں نے کوئی آپ حکم کریں تو سنا دیتا ہوں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, آپ کہیں تو سناؤ ورنہ نہ سناؤ, آپ بتائیں. خاموشی بھی نہیں مرزا, میرا خیال ہے کہ جو ہے نا, نہیں میں نے خاموشی انڈورس کیا آپ نے, میں نے نذیر چوہان کی اس ٹائم عزت کا خیال کیا, میں نے کہا جو ہے وہ ایک ایم پی اے الیکٹڈ ہے, وہ نہیں اس کو اس طرح کرنا چاہیے, لیکن چلیں کوئی بات نہیں, اس کے منہ سے اگر جذبات میں نکل تو آپ کے منہ سے جذبات میں نکل گیا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج بھی جو ہے نا اس نے جذبات میں بہت ساری باتیں کی, لیکن نہیں کرنی چاہیے. آج بھی پی ٹی آئی کو مبارکباد ملنی چاہیے کہ ایک وکٹ انہوں نے توڑ لی ترین گروپ. صحیح. تو اپوزیشن شہلا رضا صاحب ذرا مایوس ہے, اس لیے لگا کہ جہانگیر ترین گروپ میں اختلاف, یعنی پی ٹی آئی میں تھوڑا سا اختلاف کیا ہوا, اپوزیشن نے بڑی امیدیں مان دی تھی, پیپلز پارٹی نون لیگ کے لوگ ٹاک شوز میں آ کے اور جی اپنے ترین گروپ کی فکر کرو, اور جی آپ کی تو حکومت ترین کی مرہون. جمہوری طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے غیر جمہوری رویہ اختیار نہ کریں. اگر کوئی ایک سسٹم جو ہے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ڈینٹ پڑ گیا تو ایک بہتری ہو سکتی ہے, تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے جا کے کسی کا سافٹ ویئر زبردستی جو ہے وہ اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہو مختلف طریقے. اب آپ کو لگتا ہے نا کہ پی ٹی آئی کو ترین گروپ نام کا تھریٹ ختم ہو گیا, یہ آپ کے خیال میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ نیا کھڑا ہو جائے گا. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ترین گروپ کو کوئی نظریاتی اختلاف تھا, معذرت کے ساتھ. نظریاتی تو پھر کیا تھا, ان کا کہنا کیسز کے مسئلے تھے؟ نہیں بہت سارے مسئلے تھے. ان کا کہنا تھا ڈیولپمنٹ بجٹ نہیں ملا اپنے علاقے میں, کیا کریں, وزیر اعظم ملتے نہیں ہیں, وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کے وہ ملتے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ, تو ہم اپنے حلقوں میں کیا منہ دکھائیں. الیکٹیبل جو بھی ہوگا وہ اس وقت حکومت میں شامل ہو گئے, لیکن الٹیمیٹلی انہیں اپنے علاقے میں الیکٹیبل رہنا ہے. اگر ان کو ڈیولپمنٹ بجٹ نہیں ملے گا, اگر ان کے کام نہیں ہوں گے علاقے کے لوگوں کے, تو وہ اگلی دفعہ کیا کریں گے, الیکٹیبل تو نہیں رہیں گے. چاہے غضنفر چھینا گروپ ہو یا خرم لغاری گروپ ہو یا یہ سارے خرم لغاری صاحب نے پروگرام میں آنا تھا, وہ پتہ ہے یہ سارے گروپس ہیں. تو 15 منٹ پہلے نمبر نظریاتی کا مسئلہ نہیں تھا, نظریاتی مسائل نہیں تھے, ایک کہہ سکتے ہیں کہ مفاد تھے مختلف, جس کی وجہ سے جب وہ ملے تو وہ انہوں نے خود کہا کہ ہمارے بہت سارے ریزرویشنز جو ہیں وہ دور ہوئی ہیں اور اب ہمیں ڈیولپمنٹ بجٹ ملے گا اور ہم اپنے علاقے میں کام کریں. نذیر یہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے فون کیا نا خرم لغاری صاحب, کبھی کبھی میرا فون بھی جب رات کو نا نہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ پہ چلا جاتا ہے, تو ظاہر آپ کال کریں گے تو نہیں ملے گا, تو ان کو بھی میں فون لگا رہا ہوں تو لگ نہیں رہا, شاید سافٹ ویئر اپڈیٹ پہ چلا گیا فون, ہو سکتا ہے نا. آپ کا کیا خیال ہے, کیا ہوا تھا کچھ تو بجٹ سے پہلے سب کو اپڈیٹ کیا تھا سافٹ ویئر کو, تو بجٹ کا ووٹ مل گیا تھا. ہاں جی, اگلے بجٹ میں ٹائم ہے تو وعدے ایک پوائنٹ لے لو میں. ہاں جی, جی فردوس صاحب آپ بتائیں. جی میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان نے تمام جو تحفظات تھے, جو ان کا ایشو صرف یہ تھا کہ ہمیں جسٹس چاہیے, صحیح ہے, اور جہانگیر ترین کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے, صحیح ہے, رول آف لا ہونا چاہیے, اور کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کو ایشور کیا, اور جو آزادانہ منصفانہ انکوائریز اور عدالتی پروسیس ہے اس میں حکومت نہ کسی جگہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے نہ اپوز کر رہی ہے. یہ انسٹیٹیوشنل اپروچ اور اسٹریٹجی ہے جو جس نے شہلا رضا صاحب پوچھ رہی ہے کہ ان کو شک ہی کیوں تھا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا ترین صاحب کو. دیکھیں یہ ایک الٹیمیٹلی ایک پرسیپشن بن گئی ہے ہماری کہ جس کے ساتھ بھی کہیں پہ اپوزیشن ہو یا ترین گروپ کے اندر بیٹھے کچھ میرے بھائی ہوں, کہ جہاں بھی قانون حرکت میں آتا ہے یا قانون کے حوالے سے کوئی لائے عمل اور حکمت عملی مؤثر انداز سے آگے بڑھتی ہے, تو وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی انتقامی کارروائی ہوگی. تو اب ترین صاحب مطمئن ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا فردوس صاحبہ؟ دیکھیں ہماری طرف سے تو یہ تمام اداروں کو پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے یہ انشور کیا گیا ہے کہ کسی کو نہ فیور کرنی ہے, نہ کسی کو جو ہے انڈیو سپورٹ کرنا ہے, اور نہ کسی کے ساتھ وکٹمائزیشن کرنی ہے. قانون کے مطابق جس کا جو جرم ہے اس حساب سے آپ نے لائے عمل بنانا ہے. جو اہم بات صابر میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ پرائم منسٹر کی بڑی کلیئرٹی ہے اس بات میں کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی بھی گروپ بنا کے کسی لیڈرشپ کو نہ بلیک میل کر سکتا ہے اور نہ پریشرائز کر سکتا ہے. تو پھر کیا دیگر سنگی دی گئی کہ حکومت کے اندر ایک حکومت ایک آپ کا حکومت ایک ہے اور باقی سارے اس لیڈرشپ کے نیچے کام کرنے والی ٹیم ہے.
اور ٹیم کے اندر یعنی پارٹی کے اندر ایک نئی پارٹی بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اس کو سختی سے وزیر اعظم نے مینڈیٹ دیا کہ میں میڈیا میں یہ جا کے کہوں۔ ڈاکٹر صاحب بات سنیں گی، ڈاکٹر صاحب ایک بات تو بتائیں، کتنے سافٹ ویئر مزید آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس اپ گریڈ کرنے کے لیے، اپ ڈیٹ کرنے کے لیے؟ ایک پریشر گروپ دیکھیں آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور آن لائن ٹیکنالوجی کا کرونا کی وجہ سے استعمال بڑھ گیا ہوا ہے، تو میں وہی پوچھ رہا ہوں کتنے ہر کوئی ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، تو وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ کتنے اور مزید سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے ہیں اگلے مہینے، اس کا مطلب ہے بجٹ پاس ہونے سے پہلے سب کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے تھے، ہر ایک کے کنڈکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے، وہ مس یوز آف کیس ٹو کیس پاور اور مس یوز آف اتھارٹی، ٹھیک ہے، اب یوز آف ٹیکنالوجی کتنا کرتا ہے۔ میں ذرا صابر صاحب سے اوپینین لے لوں نا، the threat is over، یہ سر شیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں بہرحال ایک سائزیبل نمبر آف MPs تو ہے نا جو کہ دوسری طرف کھڑا ہے، تو کہیں یا کچھ نہ کہیں، ہو سکتا ہے وہ ٹی وی آگے بیانات نہ دے رہا ہوں، لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ ایک پریشر تو ہے نا کہ یار اگر یہ سارے ایک طرف ہو گئے تو پرابلم ہو جائے گی، چونکہ پنجاب میں تو بالکل بارڈر پہ کھڑے ہیں نا، بارڈر میرا خیال ہے کہ اب کچھ قریب کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آ رہی، نہ آگے منی بل ہے نہ کچھ ہے، کوئی بھی بل نہیں ہے، اس لیے اوکے کام بجٹ ان کو مل گیا، ترقیاتی۔ تو یہ اچانک بجٹ پہ کیسے راضی ہو گیا تھا گروپ؟ ترقیات کہہ رہے اس پروگرام میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا، ظاہر ہے پورا پروگرام تو ریپیٹ کیا تھا کہ ہم بجٹ میں بھی ساتھ نہیں دیں گے اگر باتیں نہیں اس سے پہلے FIA کا سٹیٹمنٹ آ گیا تھا نا کہ ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے، اور اس کے بعد سیز فائر ہو گیا، اور اب تک سیز فائر ہے۔ اس کے بعد انڈیویجول جو ایشو تھے، اچھا یہ بھی ہے نا، ترین گروپ جہانگیر ترین صاحب کا امبریلا بھی کچھ لوگوں نے استعمال کیا کہ انہوں نے وہ ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک ملا ہوا ہے، تو پھر ابھی سلمان بھائی سے بھی پوچھ لیں کہ ان کے حلقے میں کتنا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے۔ ڈیولپمنٹ فنڈ بہت گیا اس دفعہ، جو اس سارے ایپیسوڈ کے بعد سارے ایپیسوڈ اس سارے، کیونکہ پرائم منسٹر اس کے بالکل اپوزٹ تھے، وہ کہتے تھے کہ ڈیولپمنٹ فنڈ کا MPs MNs کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جانے اور اسکیمیں جانے۔ تو اس کے بعد جو پنجاب کا بجٹ ہے بہت اس وقت فیڈرل اور پنجاب کا، تو اس کا مطلب پریشر میں آگے گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ کنسیڈ تو کیا، میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی فائدہ ہی ہوا ہے، اس کی وجہ کہ ڈیولپمنٹ جائے گا، کوئی سڑکیں بنیں گی تو اچھا ہوگا، ورنہ تو بالکل ہی فراغت کی طرف۔ آپ بتانے جاتے رہتے سلمان صاحب، آج آپ کے گروپ کی پوزیشن کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے خود کہہ رہے ہیں کہ ترین گروپ قائم، آپ کی جہانگیر ترین صاحب سے بات ہوئی سارے ایپیسوڈ کے بعد؟ بالکل، آج میری بات ہوئی ہے، بالکل وہ جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نذیر چوہان کا یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے، اس کو پہلے دن سے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ترین صاحب مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن، اور ان کو یہ یقین ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا سارے معاملے میں، ان کے کیسز میں انصاف ان پروسیس ہے ابھی، وہ جیسے اب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، سڑک بن رہی ہوتی ہے، ورک ان پروسیس، ابھی انصاف ان پروسیس ہے، تو وہ اللہ کرے پورا ہو جائے۔ اور FIA نے جب کہا کہ ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے تو آپ کو لگا کہ انصاف ہو رہا ہے؟ جی وہ FIA جانے اور یہ جانے جناب صاحب جو FIA کی خبریں لا کے دیتے ہیں یہاں پہ، تو مجھے اگر یہ معاملہ ادارے نہیں دیکھنا تھا FIA نے تو پھر آپ لوگوں نے اتنا شور کیوں مچایا تھا؟ بھائی ایک بندے پہ کیس ہے، ادارہ جانے بندہ جانے، ختم ہو گیا۔ پرسیپشن یہ کیوں بنا تحریک انصاف کے ہے، تحریک انصاف میں انصاف نہ ملنے کا؟ اب اس کا جواب سنیں، ہم لوگوں نے یہ اس وجہ سے شور مچایا کہ ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جس کا بھی شوگر کمیشن رپورٹ میں نام آیا ہے، یا بعد میں وہ جو سٹا کی وہ رپورٹ بنی تھی کون کون کرتا ہے کیا، اس میں جہانگیر ترین کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، باقی لوگوں کو کیوں نہیں ٹارگٹ کیا جا رہا؟ تو وہ اس وجہ سے ہمیں لگا کہ گڑبڑ، آج بھی لگتا ہے گڑبڑ ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں اب سیٹل ڈاؤن کی طرف جا رہی ہیں، تو میں اچھی بات ہے وہ، چونکہ میں نے ایک جگہ دیکھا ہوا۔ باقی پھر اپوزیشن کے لوگ بھی عمران صاحب سے ملیں کہ ہمیں انصاف اپنے معاملات سیٹ کریں۔ ٹھیک، پہلے میں بریک لیتا ہوں، بہت سلمان نعیم صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ بریک کے بعد یہ نہیں ہوا، نہیں ہو سکتا یار، میں نے تو آپ ایک بات سنیں، اب یہ کہہ رہے ہیں ان کا بیان چلایا تھا یار، تسلی ہو نہیں سلمان نعیم چلا رہے یار، سلمان نعیم صاحب کا بیان بھی چلا رہے ہیں، ایک تو ان کا بیان چلائیں، وقفے کے بعد ان کو بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تسلی نہیں ہو رہی ہے، بیان چلا گیا وہ، آپ چلا ہی دیں۔ نظیر صاحب کہہ رہے ہیں قرآن پہ حلف ہوا، سلمان نعیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حلف نہیں ہوا تھا، اس دن کیا کہہ رہے تھے یہ بھی سنا ہے ویسے، سلمان نعیم صاحب کی فرمائش میں سنا ہے وہ۔ آپ کو ہے ایسی کچھ خبریں کہ جہانگیر ترین صاحب کی گرفتاری بھی آن کارڈز ہے، اور آپ سمیت ایک دو اور اراکین کی بھی جہانگیر ترین گروپ کے؟ جی وسیم بھائی، میڈیا کے کچھ حضرات اور FIA کے بھی جو دوست ہیں لوکلی، وہ مجھ سے بات کر رہے تھے کہ آج رات کی
آپ کے نصیب اچھے یہ نہیں ہے. میں نے نکلوا کے چلا دو, وہ نکلوائیں بھائی, وہ بھیجیں یار کراچی والے جو انہوں نے حمایت کی. ایک بریک کیا, اچھا آپ ایف آئی اے کی خبر دے رہے ہیں, بریک میں طے کر لیں آپ ہی. بریک کے بعد آتے ہیں جی, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار. چلیں صابر صاحب, اب ذرا یہاں سے شروع کرتے ہیں نا اس دوسرے راؤنڈ میں. اب آگے کا سیاسی منظرنامہ کیا, آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم بھی آج آ گیا, گلگت بلتستان بھی ہو گیا, آزاد کشمیر بھی ہو گیا, ضمنی. اب آپ کو لگتا ہے مزید ضمنی شمنی ہونے, یا بس اب اگلا الیکشن ہی ہے؟ بس اگلا الیکشن ہی ہے. ضمنی تو ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کرے, وہ تو کسی کی وفات کی وجہ سے اللہ نہ کرے, تو وہ تو صورت میں ہوتا ہے. تو بہرحال اب اگلا مارکا جنرل الیکشن ہے, اگلا جنرل الیکشن ہے, اور اسی لیے الیکشن ڈیو کب ہے اگر وقت پر ہو؟ ڈیو ہے اگست 18 کو شاید اسمبلی مدت پوری, میں خیال 14 اگست کے آس پاس حلف اٹھایا تھا نا خان صاحب نے 2018 میں. جی ہاں, تو اگست 2023 میں مدت ختم ہوتی ہے. ہاں جی, تو الیکشن 3 ماہ بعد الیکشن ہوگا اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, مڈ نومبر سے پہلے 2023. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وقت پر ہوں گے یا قبل از وقت؟ بہت پہلے ہو جائیں گے میرا خیال ہے. اگلے سال الیکشن ہو جائیں گے, اور یہ بات پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے. تو انہوں پتہ ہے میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا تھا چیئرمین کا کہ الیکشن کسی بھی وقت ہو سکتے ٹی ہیں, وی پر چل رہا تھا کہ کارکنان الیکشن کی تیاری کریں. دیکھیں کتنی معصومیت سے بتا رہی ہیں. معصوموں کا الزام مجھ پہ, معصومانہ باتیں شہلا صاحبہ کر میں رہی نے ہیں. ٹی وی پر دیکھا تھا. دیکھا تھا نا, میں اسلام آباد میں ٹی وی ہوں پر, ہاں ٹی وی ابھی پر بریک میں ایک اور بات کبھی انہوں نے کہا تھا کہ اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں پتا تھا. اچھا واقعی نہیں پتا. کتنی مان سے زیادہ لوگ. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی ہم کراچی میں, وہ کراچی کے کانٹیکس میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں کراچی میں پی ٹی آئی کو اور ایم کیو ایم کو ہرانا ضروری ہے اگر اگلے الیکشن میں ہمیں زیادہ نمبر تو ایک پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے جو بھی حریف ہو اس کے لیے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. ویسے ہی ماحول بنتا لگ رہا ہے نا, پی ٹی آئی بھی صف بندی کر رہی ہے سندھ کے لیے. پی ٹی آئی نے اتنا سیریس تھی سندھ کے حوالے صف بندی وہاں کی تھی, جس کو ہیڈ بنایا تھا وہ اسلام آباد میں گھر لینے آیا تھا. تو گھر تو کوئی بھی کہیں لے سکتا ہے نا, ارباب غلام دیا نہیں اسے خوش کر دیتے. اچھا نہیں, لیکن اب آپ لوگ بھی الیکشن بورڈ میں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ ہمیشہ الیکشن کی تیاری, الیکشن پہ بالکل. اوکے, فردوس عاشق امان صاحبہ, کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ بس یہ اگلا سال اب الیکشن کا سال ہے, اب بس وہی تیاری ہے, یہ الیکشن موڈ شروع ہو رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور پولیٹیکل ورکر ہوتے ہوئے ہمیں تو ہر وقت جو ہے وہ الیکشن کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے. اچھا, اور ابھی آپ نے دیکھا ہے سیالکوٹ میں جو الیکشن ہوا ہے وہ پچھلے 3 سال جو میرے حلقے میں مسلسل دن رات ہم نے ایفرٹس کر کے وہ تمام پولیٹیکل لینڈسکیپ جس کے اندر نون تھی اس سے چھین کے وہاں پی ٹی آئی کے جھنڈے جو ہے بلند ہوئے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر جو الیکٹیبل ہیں وہ ایفرٹ کرتے ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ جنرل الیکشن سے پہلے ہر حال میں ہمیں لوکل باڈی الیکشن کروانے ہیں پنجاب کے اندر. تو پنجاب ایک رائے بڑی یہ ایگزسٹ کرتی ہے فردوس صاحبہ, ایک بڑی رائے یہ ایگزسٹ کرتی ہے, پھر میں صابر صاحب سے بھی کہوں گا اپنا اوپینین دیں. وہ یہ کہ پی ٹی آئی پنجاب میں بلدیاتی اس لیے نہیں کرائے گی کہ اگر وہ نتیجہ فیوریبل نہیں آیا تو عام جنرل الیکشن سے پہلے تو ایک مزاج بن جائے گا, ایک ماحول ہی پی ٹی آئی مخالف بن جائے گا اگر بلدیاتی ہار گئی پنجاب سے. تو آپ کہہ رہی ہیں نہیں کرائیں گے بلدیاتی؟ آپ لوگ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے پچھلے ہفتے جو ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے وہ تمام میٹنگ کے اندر ڈیٹیل سے بریفنگ لے کے نیا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کے حوالے سے منظوری دی ہے, اور اس کے اندر امینڈمنٹس اپروو کی ہیں جو چند دن بعد پنجاب اسمبلی سے ہم اس ایکٹ کو اپروو کرانے جا رہے ہیں. اور جو چونکہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت ہم اپیل میں گئے ہیں, تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جلد از جلد اس کی سماعت ہو اور سپریم کورٹ ہماری رہنمائی کرے, اور نیا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے وہ پنجاب اسمبلی سے ہم منظور کرا کے تو اس کو امپلیمنٹ کریں. اور دسمبر 31 دسمبر تک تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پرانے لوکل گورنمنٹ سٹرکچر ہے وہ ان پلیس ہے اپ ٹل دی ٹائم کہ سپریم کورٹ اس کے حوالے سے کوئی لائے عمل یا حتمی رائے نہیں دیتی. اس کے بعد ہی ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے, کیونکہ ہم بھرپور تیار ہیں اور پرائم منسٹر آف پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ان پلیس ہو, اور بلدیات حقیقی جمہوری جو آپ کا پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ بلدیاتی اداروں کے ساتھ جڑا ہے. اور نیچے آپ جب تک نرسری نہیں لگاتے, آپ نیشنل الیکشن
बेमानी है। ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جنرل الیکشن سے پہلے مجھے نہیں لگتا کیونکہ دسمبر تک تو مدت پوری ہو رہی ہے صحیح ہے اور اس کے بعد پھر ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کرے گی پی ٹی آئی کہ ایسی کمپین ان کو دے دیں پی ایم ایل اپوزیشن کو, ٹھیک ہے نا. اور اس سے پہلے یہ جو بات کر رہی ہیں مردم شماری والی, ہاں مردم شماری والی, وہ کوئی عدالت گیا ہوا ہے, کوئی کہاں گیا ہوا ہے, تو اس لیے یہ چلتا رہے گا. جنرل الیکشن پہلے ہوں گے اور اس کے بعد بلدیاتی نہیں ہوں گے, اس کے بعد بلدیاتی الیکشن اور اسی وجہ سے آپ کے خیال میں نہیں ہوں گے کہ اگر بلدیاتی ہو گئے اور نتائج 19-20 بھی آ گئے تو پھر ظاہر ہے عام الیکشن کا بڑا آپ اپوزیشن کو ایک پلیٹ مار کے ایک چیز کیوں دیں گے, 3 مہینے اور دے دیں گے نا کمپین کے لیے, وہ کیوں دیں گے آپ؟ جس طرح ایک ضمنی اگر اپوزیشن جیتتی ہے تو اس کو 3 مہینے تک پیٹتی ہے کہ دیکھو ہم نے ہرایا. اگر بلدیاتی میں اچھی سیٹیں جیت گئے تو پھر تو بڑا مسئلہ بن جائے. اس وقت تو پی ٹی آئی فل فارم میں ہے نا جی, پی ٹی آئی بھی اور پیپلز پارٹی بھی. پیپلز پارٹی نے AJ کے میں 11 سیٹیں لے لی. کہہ رہے ہیں کہ نہیں وزیر اعظم صاحب خود بلا کے کہہ رہے ہیں بل کا جائزہ اور فلاں. ڈاکٹر صاحبہ اس لیے کہ اندر کی باتیں نہیں نا بتائیں گی آپ کو. اچھا ہمیں رائٹ دکھا کے لیفٹ ماریں گے آپ, رائٹ کیا سجے دکھا کے کھبے, یہ کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں دیکھیں الیکشن جو ہے وہ آپ کا وقت پہ ہونا ہے, ہاں کچھ مہینے آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا اینول ڈیولپمنٹ 12 مہینے آگے پیچھے کہہ رہے ہیں پنجاب کے اندر آپ نے 562 بلین جو ہے ابھی ہم نے وہ خرچ کرنے ہیں 2022 اور ترقیاتی الیکشن ایئر 2022 میں ہو رہا ہے الیکشن نہیں ہو رہا, 50 کروڑ کا 2022 کا الیکشن جو ہے مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. نہیں آ رہا بھائی, نہیں آ رہا. اچھا ٹھیک ہے. اور بلدیاتی الیکشن شیلا صاحب سندھ میں کرانے کا ہے موڈ ارادہ؟ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں بلدیاتی گورنمنٹ نے اپنی مدت پوری کی ہے. اور دیکھیے جو سینسس کی بات میں نے کی, یہ سینسس جو تھے وہ جنرل الیکشن کے لیے تسلیم کیے گئے تھے, وہ بھی کنڈیشنل. تو اب یہ سینسس ہونے چاہیے, دوبارہ ہونا چاہیے سر. بالکل. اور سندھ کی بہت ریزرویشن ہے. میں حیران ہوں کہ MQM خاموش ہو گئی, ستو پی لیا. تو آپ لوگوں پہ الزام دیتے ہیں کہ مراد علی شاہ بولتے نہیں ہیں, مراد علی شاہ لپ سروس کرتے ہیں, لکھ کے نہیں دیتے, صوبہ کچھ کرتا نہیں ہے. ہمیشہ لیٹر ہے اس میں CCI میں, یہ نہیں بولتے فیڈرل میں, صرف ایک منسٹری کی بات کرتے ہیں کہ ایک اور مل جائے, یہ ہو جائے, یہ نہیں بات کرتے MQM والے کہ بھائی کراچی کے سینسس پہ ان کو بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں. حتی یہ کہ اس پہ بھی بات نہیں کرتے, اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ لے لیا جو کراچی میں وفاق کے منصوبے چل رہے تھے, اور نہ NFC کے اوپر بات کرتے. تو آپ کے خیال میں بلدیاتی نہیں ہونا, اب ڈائریکٹ جنرل الیکشن نہیں ہونا؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ آپ ایک چیز کو کب تک بے ساکھی پہ کھڑا کر کے چلانے کی کوشش کرتے رہیں گے, ابھی تک کھڑی نہیں ہو پائی حکومت تو چلی. اچھا مجھے یہ بتائیں پھر صابر صاحب, آپ نے بھی انتخابی سیاست پہ تجزیہ دینا ہے. ڈاکٹر صاحبہ پنجاب کے تک بڑا ابھی آج کی میں بات کرتا ہوں, اگر آپ ڈس ایگری کریں یا صابر صاحب ڈس ایگری کریں تو بتائیے گا مجھے یا شیلا صاحبہ کہ پنجاب کے تک کلیئر ہے نا کہ بھائی الیکشن انتخابی سیاست میں اٹ از نون ورسز PTI, پیپلز پارٹی نہیں ہے, نون اور PTI. اسی طریقے سے سندھ کے تک بھی کلیئر ہے کہ اٹ از پیپلز پارٹی. شہری سندھ میں PTI اور MQM کو ایسا کر لیں گے, باقی اوور آل اٹ از پیپلز پارٹی. آپ لوگ اتنا ماحول بنا پائیں گے الیکشن سے پہلے, پھر میں صابر صاحب سے اس پہ رائے لوں گا کہ کم از کم سندھ میں آپ یہی ماحول بنا پائیں گے نہیں یار ایک دوسری پارٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, چلو یعنی تھوڑا میچ پڑے گا. ابھی تو لگتا ہے اٹ از ون سائیڈڈ پاکستان پیپلز پارٹی ایز فار ایز دا ہول پروونس از کنسرنڈ. ڈاکٹر صاحبہ جی بات یہ ہے وسیم کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ گراؤنڈ میں صرف ایک جماعت اکیلی کھیلے اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ اس کو کھیلتا ہوا دیکھیں. ہمیشہ پولیٹیکل گراؤنڈ میں ملٹیپل پلیئرز اور ٹیمیں کھیلتی ہیں, اور یہ پیپلز پارٹی کا چونکہ حکومت میں ہوتے ہوئے ان کا ایک ایج ہے کہ وہ ایک حکومتی پارٹی ہے, لیکن باقی جماعتوں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ یہاں آئیں اور کھیلیں اور اپنی سپیس آکوپائی کریں. جمہوری عمل ہے اس میں پیپلز پارٹی کو تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور نہ پیپلز پارٹی کو اس کا راستہ روکنا چاہیے, کیونکہ یہ اس جمہوری عمل کے اندر آپ کو ہر حال میں سندھ کے اندر جو ہے وہ PTI نے اپنی سپیس بنانی ہے, اور جو غلطیاں پیپلز پارٹی نے سندھ میں کی ہیں ہم نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ حکومت غلطیاں کرے تو اپوزیشن اس کو نام میں اعتراض ہے, نام راستہ روکیں گے, راستہ نہیں روکیں گے نا, تو جمہوری حق ہے. لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ MQM نے
عمران صاحب کو نہیں آنے دیا تھا اور دیواریں ماشاءاللہ کیا اردو لکھی تھی, وہ الفاظ لکھے گئے تھے دہرا نہیں سکتے ہم. ہم نے تو کبھی کسی پہ اعتراض نہیں کیا. ہماری تو خوشی ہے کہ ملک میں پولیٹیکل پارٹیز کا جو کلچر ہے وہ پروان چڑھے. سوال یہ تھا کہ کیا جگہ بنا لیں گے یا نہیں, اور یہی سوال. اب یہ بتائیں صابر صاحب تجزیہ دیں بھائی, سندھ میں ایک مقابلے کی فضا بن سکے گی؟ ابھی تک تو کوئی نہیں ہے آپس کی بات ہے, کیونکہ میرا بھی یہ خیال ہے سندھ میں ابھی تک پیپلز پارٹی کا مکمل کنٹرول ہے, بلکہ اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ کراچی میں, کیونکہ کراچی میں پی ٹی آئی نے وہ کام نہیں کیا جو توقع کر رہے تھے لوگ. ٹھیک ہے, میں تو کافی دور بیٹھا ہوں, لیکن جو چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ انہوں نے ایک متبادل کے طور پہ سوچا تھا پی ٹی آئی کو, اور ایک گولڈن اپورچونٹی تھی پی ٹی آئی کے پاس, گولڈن اپورچونٹی, لیکن وہ مس کر گئی. اب وہ کہتے ہیں جناب الیکشن ایئر سے پہلے شاید کام اب اس کو دیکھیں, یہ تو ہے کیونکہ پیپلز کراچی کا جو ووٹر ہے بڑا, وہ کیا کہنا چاہیے, باشعور قسم کا ووٹر ہے, اور وہ اس نے سوچ سمجھ کے ہی پی ٹی آئی کی طرف دیکھا تھا. لیکن آپ کہہ رہے تھے اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ پی ٹی آئی جو کراچی میں بھی لوز کرے گی پی ٹی آئی. ہاں, ابھی ایک سیٹ لوز بھی کی ہے نا فیصل والا, وہ تو ہاں, وہ تو کہاں 713 ووٹوں سے جیتے تھے اور 6 نمبر پر آئے پی ٹی آئی, مقابلے میں ہی نہیں تھے. تو اس لیے ووٹر کو اتنا سادہ نہ سمجھیں, وہ کافی. اور اب اسی لیے جو پی ٹی آئی ہے وہ اندرون سندھ ذرا جا رہی ہے, کوشش کر رہی ہے کہ وہاں سے کوئی الیکٹیبلز مل جائیں, جو ادھر کا جو مارجن ہے وہ ذرا پورا ہو. ادھر ان کی کوشش ہوگی کہ واپس. لیکن اگر پیپلز پارٹی کے معاملات اچھے ہیں جو کہ ہیں, تو کم از کم سندھ تو ملے گا. ہاں, مل سکتا ہے, کیوں نہیں. نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور صوبہ مل جائے. پنجاب تو نہیں جائے گی, پنجاب نہیں جائے گی, کے پی کے بھی نہیں. مرتضیٰ بلوچ ہمارے کورونا میں شہید ہو گئے تھے منسٹر, ان کے بیٹے نے جب الیکشن لڑا تو وہ بہت سارے پولنگ اسٹیشنز جو ہم نے ہارے تھے ان کے دور میں, ان کے جیتنے کے باوجود ہم نے وہ جیتے. اور اس دفعہ یہ جو بلدیہ میں فیصل وارڈا کا بھی الیکشن تھا, جہاں سے ایم کیو ایم کلین سویپ کرتی تھی, وہ ہم نے پولنگ اسٹیشنز جیتے. تو لوگوں کو آپ بھی کہہ رہے ہیں ووٹ بینک بڑھ رہا ہے پیپلز پارٹی. میں یہ سمجھتی ہوں بی بی شہید کے بعد جو ہمارا اب یہ تیسرا ٹینیور ہے, ہر ٹینیور میں جب بھی ہم انٹر ہو رہے ہیں ہم پہلے سے زیادہ لے رہے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں بھی اپنے طور پر آگے بڑھیں. دیکھیں, ہم نے کشمیر میں ہماری کم سیٹس تھیں, لیکن 11 سیٹیں محنت کی. پنجاب میں کیا کر سکتے ہیں, اس پہ بات کر لیتے ہیں آخر میں, کہ پنجاب کر سکتی ہے پیپلز پارٹی, کیا کچھ کر سکتی ہے. بریک کے بعد بات کریں. چلو بھائی کنکلوڈ کرتے ہیں, جاتے رہے. پہلے آپ بتا لیں پیپلز پارٹی پنجاب ہے, کچھ ہوگا ابھی تو 7-8 سیٹیں ہیں. بہت فرق, بہت دور ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں. کسی اور صوبے میں توجہ دے پاکستان پیپلز پارٹی. بلوچستان, ہاں بلوچستان بھی ہو سکتا ہے, کے پی کے بھی ہو سکتا ہے, ادھر زیادہ چانسز ہیں. کے پی کے میں, ہاں کے پی کے میں بھی زیادہ چانسز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. اچھا, ان کا وزیر اعلیٰ آ سکتا ہے اگر نمبر بڑھانے ہیں تو. اچھا, اگر اوور آل میں بڑھانا ہے نا تو عوام ووٹ دے سکتی ہے. پاکٹس ایسی ہیں کہ جہاں سے ذرا, جہاں سے جیسے پنجاب سے اگر ووٹ پی ٹی آئی کے بڑھنے تھے تو کراچی میں پڑ جائے. بالکل ایسا ہی, بالکل. تو اس طرح سے یہ اس طرح کی پاکٹس ہیں, پاکٹس پہ توجہ دیں. جی فردوس صاحب, فائنل ورڈ یہ صابر شاکر صاحب کیسے تجزیہ دے رہے ہیں؟ یہ صابر کے خطرناک آج ارادے ہیں, اور کیونکہ مجھ سے دور بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کے ارادوں کو صحیح طرح بھانپ نہیں پا رہی ہوں. لیکن کچھ ہے نا, کچھ بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں نا. آج آپ کے ارادے بھی کچھ اور ہیں. آج بدلے سرکار نظر آ رہے ہیں. بیسیکلی دیکھیں کہ پنجاب کے اندر جو پالیٹکس ہے وہ پرو نواز شریف اور اینٹی نواز شریف ہے, اور پیپلز پارٹی نے جب نون لیگ کی گود میں سر رکھ کے لوری لینی شروع کی تو ورکر جو ہے وہ ان سے علیحدہ ہو کے اس نے پی ٹی آئی کے اندر شمولیت اختیار کی, مجھ سمیت. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ نون لیگ کے متاثرین اور ستائے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کبھی کسی صورت بھی نون لیگ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ چھتری جو ہے اس کے نیچے نہیں آئیں گے. تو اس الیکشن میں جو چند دن پہلے سیالکوٹ میں ہوا, پیپلز پارٹی نے انٹرسٹنگلی نون لیگ کی حمایت کا اعلان کیا, اور میرے الیکشن میں 2018 میں 26 ووٹ تھا, اور وہ 26 ووٹ بھی انہوں نے نون لیگ کو جھولی میں ڈال دیا. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سیاسی خودکشی ہے پیپلز پارٹی کی, کہ وہ نون لیگ کو کنفرنٹ کرنے کی بجائے
بقول آپ کے گود میں بیٹھ کے, بلکہ آپ نے فردر ڈسکرائب کیا لوریاں بھی سن. ہاں جی مجھے نہیں معلوم کہ پیپلز پارٹی میں آنے سے پہلے جو ان کی جماعت تھی وہ کسی گود میں بیٹھی تھی جو یہ ہمارے پاس آ گئی تھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے اور کشمیر میں بھی انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے. انشاءاللہ پنجاب میں بھی تحمل ہم پنجاب میں بھی گراؤنڈ ورک پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ جنوبی پنجاب میں بھی ہماری کافی حمایت ہے اور پنجاب میں بھی جو ہے ہم محنت کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم ابھی وقت دیں گے انشاءاللہ کے. اور بہرحال ہماری ایک نظریاتی پارٹی ہے. چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ تینوں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے نظریات لوگوں تک پہنچیں اور لوٹے نکل جائیں ہمارے پاس. کل ملیں گے انشاءاللہ جی. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.